على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، 17 فروری 2023 کا یہ درس قرآن انشاءاللہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے معنون ہے۔ اس کے متعلقہ چند صرف باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، اے میرے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے کہ آپ کے رب نے لوگوں کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک کوئی مخلوق اللہ تعالیٰ کی قدرت سے باہر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طاقت سے باہر نہیں ہے۔ چاند کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ نہ نکلے، سورج کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ کہہ دیا آج میں نے چھٹی کرنی ہے۔ سارا نظام چل رہا ہے۔ ایک اشرف المخلوقات انسان ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا اختیار دیا ہوا ہے کہ میرے بندے میں نے تمہیں زندگی کی مہلت دے رکھی ہے، اما شاکرا و اما کفورا، چاہے تو شکر گزار بن جا، چاہے تو کافر بن جا۔ تو فرمایا وما جعلنا الرؤيا التي اریناک الا فطرۃ للناس، یہاں رؤیا سے مراد ظاہری آنکھوں کا دیکھنا ہے۔ رؤیا کا مطلب خواب نہیں ہے، اصل میں تو رؤیا دیکھنے کو کہتے ہیں، خواب میں دیکھنے کو بھی رؤیا کہتے ہیں اور ظاہراً دیکھنے کو بھی رؤیا کہتے ہیں۔ الا فطرۃ الناس، یہ جو آپ کا دیکھنا ہے نا، یعنی معراج شریف میں، یہ لوگوں کے لیے بہت بڑا فتنہ ہے۔ اب فتنہ کیسے؟ جو اوپر سے مسلمان ہونے کا ڈھونگ کر رہے تھے، یا جو نئے مسلمان ہوئے تھے، اسلام ابھی اندر راسخ نہیں ہوا تھا، جب ان کو بتایا گیا کہ رات کے اتنے سے حصے میں سرکار یہ سب کچھ کر کے واپس تشریف لے آئے ہیں، تو وہ مرتد ہو گئے، انہوں نے کلمہ چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا یہ کیوں ہو سکتا ہے، ستے بھی ساڑھے نال نے تھے، اٹھے بھی ساڑھے نال نے۔ ہر مسئلے کو عقل کے ترازو پر تولنے سے مسائل کبھی حل نہیں ہوتے، ایمان اور یقین کی چکی چلانی پڑتی ہے، پھر شک اس میں پس جاتا ہے، ریزہ ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا الا فتنۃ للناس۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا دیکھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر مبارک کے کمالات، سبحان اللہ، اگر آپ جاننا چاہیں تو اسے پہچانیے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کہتے ہیں کہ ہمیں آپ عصر کی نماز پڑھا رہے تھے، اچانک حضور آگے تشریف لے گئے، پڑھاتے یوں ہاتھ بڑھایا، پھر بھی واپس تشریف لائے۔ اب ہم نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہوا؟ تو فرمایا یہ اس لیے کیا کہ مجھے نماز پڑھتے پڑھتے جنت میرے سامنے آ گئی، اور اس میں آگے چلا گیا۔ انگور کا ایک خوشہ لٹک رہا تھا، گچھا لٹک رہا تھا، میرا دل کیا کہ میں توڑوں اس کو اپنے لیے، تمہارے لیے، اور ساتھ ہی مجھے جہنم میرے سامنے کر دی، تو وہ پھر میں پیچھے ہٹ کے آ گیا۔ اب جو ہستی نبی کریم علیہ السلام مسجد نبی میں کھڑے ہو کے جنت دیکھ رہی ہے، جہنم دیکھ رہی ہے۔ صحیح بخاری کتاب المغازی کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ، میں یہاں مسجد نبی میں بیٹھ کر حوض کوثر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس غزوہ بدر کے قیدیوں کے سلسلے میں آپ کے چچا عباس آئے، وہ بھی قیدیوں میں سے تھے۔ وہ کہنے لگے بھتیجے، یہ آپ نے کہا ہے کہ فدیہ دے جاؤ، قیدی لے جاؤ، تو آپ میرے پاس تو پیسے ہیں نہیں، آپ ایسا کریں کہ مجھے تو رہا کر دیں اور ان کو بھی کر دیں۔ یہاں دو باتیں حضور پاک نے فرمائی۔ ایک تو آپ نے یہ فرمایا کہ چاچا، وہ جو آتے ہوئے تم نے گھر کے کونے میں تم نے اور چاچی نے وہ جو تھیلی خزانے کی درہم و دینار کی چھپائی ہے، وہ کس کی ہے؟
تو حضرت عباس کہنے لگے بیٹا وہ تو میں نے میری اور تیری چاچی کے سوا کسی کو پتہ ہی نہیں. فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں. آج یہ انکار ہو رہا ہے کہ جی پردے کے پیچھے کی حضور کو خبر نہیں ہے. آپ اندازہ کریں حضرات یہ کتنا بڑا فتنہ ہے کہ کافروں کی تو گھر کی کونوں میں جو چھپی ہوئی تھیلیاں ہیں وہ حضور جانتے ہیں اور تمہارا درود نہیں جانتے. پھر اسی معراج مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آپ جنت کی سیر فرما رہے تھے، جنت کا مشاہدہ فرما رہے تھے، تو آپ نے ایک آپ تھے اور ایک جبریل امین تھے، تو کسی کے چپل کی آواز آگے آگے سنائی دی، آہٹ. تو آپ نے پوچھا یہ جبریل ایک میں ہوں ایک آپ ہیں، تیسرا کون ہے؟ کہا جی آپ کا بلال ہے. اب یہ تو چونکہ بخاری میں ہے، جو بندی بھی بیان کرتے ہیں، غیر مقلد اہل حدیث بھی بیان کرتے ہیں، پر اس سے جو عقیدہ نکلتا ہے وہ نہیں مانتے. ایک ہوتی ہے دلالت النص، یہ جو میں نے آیت پڑھی یہ دلالت النص ہے، عبارت النص ہے. ایک ہے اقتضاء النص کہ اس کا تقاضا کیا ہے، وہ بھی قرآن کا ہی حصہ ہے. ایک ہے اشارت النص کہ اس عبارت کا اس آیت کا اشارہ کس طرف جا رہا ہے، وہ اشارہ بھی قرآن ہے. اب آیت تو مان لیتے ہیں، ترجمہ بھی مان لیتے ہیں، اب اس ترجمے کی دلالت کیا ہے، اقتضاء کیا ہے، اشارہ کیا ہے، وہاں پہ آ کر بھاگ جاتے ہیں اور پھر بھی نعرہ قرآن حدیث کا ہے. اب آپ اسی بات کو لیجئے کہ پوچھا جبریل ایک میں ہوں ایک تو ہے، یہ تیسرا کون ہے؟ تو جبریل امین بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے بلال ہیں، وہ چلتے مکہ کی گلیوں میں ہیں، ان کی چپل کی آواز اللہ جنت میں حوروں کو بھی سنوا رہا ہے، آپ کو بھی سنوا رہا ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جنت جدہ میں ہے، جنت کیا خیال ہے آپ کی مکہ میں ہے، مدینہ میں ہے؟ یہ جنت جس کی حضور نے سیر فرمائی ہے کیا وہ جنت ریاض میں ہے؟ میرے بھائیوں وہ جنت تو اگلے جہان میں ہے نا، اور بلال کا چلنا مدینے میں ہے. تو سیدنا بلال کے چپل کی آواز سرکار جنت میں سن رہے ہیں. آج تو خود حضور ہیں ہی جنت میں. سبحان اللہ. ما بین بیتی منبری وروضۃ من ریاض الجنہ، تو ہیں ہی جنت میں. تو آج ہمارا درود امن آباد سے کیوں نہیں سن رہے؟ سبحان اللہ. اگر نہیں سنے تو یہ پڑھنے والے کا قصور ہے نا، کمائی حلال کی نہیں ہوگی، جھوٹ بولتا ہوگا، ملاوٹ کرتا ہوگا کہ درود حضور نفرت سے نہیں سن رہے. اگر یہ قابل ہو، قابل ہو، عامل ہو تو پھر کیوں نہیں سنتے؟ نہ سننا اور ہے، سن نہ سکنا اور ہے. نہیں سمجھے؟ علامہ ذوالفقار علی چشتی صاحب مجھ سے فرمانے لگے، اگر فرمائے کہ میں کھڑا تھا تو نے دیکھا ہی نہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ میں دیکھ سکتا نہیں ہوں. انہوں نے کیا فرمایا کہ آپ نے دیکھا ہی نہیں، تو کیا مطلب ہے دیکھ سکتا ہی نہیں؟ میں کہوں گا نا حضرت میں نے توجہ میں نے نہیں کی. تو نہ دیکھنا اور ہے، دیکھ نہ سکنا، نہ سننا اور ہے، پر سن نہ سکنا اور ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج امت کو عقیدہ دے دیا کہ میں جنت میں ہوں، تو مدینہ اس جہان میں ہے، جنت اگلے جہان میں ہے، میں سن رہا ہوں. سبحان اللہ. تو ظالموں اگر تم کہتے ہو کہ حضور عالم برزخ میں ہے تو پھر بھی تو سنتے ہیں نا، پھر بھی تو سنتے ہیں. تو درود بھی سنتے ہیں، تلاوت بھی سنتے ہیں، اور جو امتی فریاد کرے اس کی بھی سنتے ہیں. یہ معراج مصطفیٰ سے سبق ملا ہے. واپسی پر آپ نے سیدنا بلال سے 2 باتیں فرمائی. اب آپ کو یہ بھی بتا دوں، میری طرح طبیعت خراب ہے، چھٹی مانگی تھی پر حضرت چھٹی نہیں دیتے. مکتب عشق کا یہ دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس کو سبق یاد ہو. علامہ عطا محمد صاحب آج ماشاءاللہ بڑا بول رہے ہیں، حالانکہ پہلے درسوں میں نہیں بولتے تھے، دوائی اثر کر گئی ہے، اب بولتے ہیں ماشاءاللہ، صحت مند ہو گئے ہیں، چہرے پہ نور بھی نظر آ رہا ہے، اور سنی کالا بھی ہوئے تو نور ہوتا ہے. کیوں جی؟ وہ سیما ہوں بھی وجہ وجوہ میں نظر چلے.
یہ صحت آج کل بڑی ہے ماشاءاللہ، تسی بے شک 2 کلو انہاں کو لے لو۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جب آپ واپسی تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال یار میں نے جنت میں ایک حور دیکھی، بڑی خوبصورت تھی، وحور نوشاک اللہ، حتیٰ کہ جنت کی حوریں بھی اس کی عاشق تھی۔ وہ میرے سامنے آ گئی اسی شب معراج، تو کہنے لگی یا رسول اللہ میں خوبصورت ہوں نا؟ آپ نے فرمایا ہاں، اللہ نے تجھے خوبصورت بنایا ہے، اللہ بھی خوبصورت ہے بے شک۔ کہنے لگی میں کس کے حصے میں آؤں گی، کس جنتی کو ملوں گی؟ تو آپ نے فرمایا بھائی تو نا میرے بلال کے حصے میں آئے۔ اب وہ کہنے لگی کہ میں اتنی حسین و جمیل، حسینہ جمیلہ، اور آؤں گی بلال کے حصے میں؟ تو سرکار نے جلال میں فرمایا اے حسینہ، اے حور، یہ تو ناز نہ کر کہ تو بلال کے حصے میں آئے گی، تو بلکہ فکر کر کہ پتہ نہیں میرا بلال تجھے قبول بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ میں بتا رہا تھا وما جعلنا الرؤیا التي اریناک، کیا کیا دیکھا؟ آپ نے فرمایا میں نے جنت میں ایک محل دیکھا، اتنا خوبصورت تھا کہ مجھے لگا میرا ہے، اور میں جانے لگا تو مجھے اس محل کے دربان نے کہا جی یہ آپ کا نہیں ہے، یہ آپ کے غلام عمر فاروق کا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا پھر حضرت عمر صاحب نے تھے اس مجلس میں، تو فرمایا عمر مسئلہ یہ تھا کہ دل میرا چاہتا تھا کہ میں اندر جاؤں، اندر تیری بیویاں پھر رہی تھی، مجھے تیری غیرت یاد آ گئی۔ پتہ چلا نا حضرت عمر غیرت والے ہیں، اور غیرت مندوں کو عظمت عمر نصیب ہوتی ہے، بے غیرتوں کو، چکلے والوں کو، متع والے کو عمر نصیب ہو سکتا نہیں۔ ہاں ان کی قسمت میں عمر ہے نہیں، عمر سودا ہی حیا والوں کا ہے، غیرت والوں کا ہے، نکاح والوں کا ہے۔ پھر آپ نے دوسری بات فرمائی بلال تو ایسا کیا کرتا ہے یار کہ چلتا ادھر ہے مکہ کی گلیوں میں اور تیری آواز جنت میں سن رہا ہوں؟ کہا یا رسول اللہ مجھے اور تو کچھ یاد نہیں، جب بھی وضو کرتا ہوں نا تو 2 رکعت صلاۃ الوضو ضرور ادا کرتا ہوں۔ دیکھ نہیں یہ کتنی بڑی دولت ہے بھائی۔ تو کیا کیا دیکھا، کیا کیا لیا بیان کرنا تھا، اب کیا کیا دیکھا ہو گیا، آئندہ پھر دیکھیں گے کیا کرنا ہے۔ اچھا جی سب سے اب یہ بات کی بات ٹھیک ہے، ہم نے چھوڑ رکھی ہے، کرتے دیتی ہے ان میں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہت بڑا عمل ہے، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ میں نے بتا دیا کہ حضرت بلال فرماتے ہیں کہ میں تو یہی کرتا ہوں، اسی کی برکت سے اللہ نے اتنی عظمت عطا فرمائی۔ اچھا جی معزز سامعین، کیا کیا دیکھا؟ تو اللہ تعالیٰ کو بھی حضور نے دیکھا۔ وابی لائی کھڑو تیرے ڈکا انہوں نے اسی نبی نو نہیں ویکھن دینا، اللہ کو اسی کہنے اللہ نے خود دکھایا، وہ کہتے ہیں اسی دکھان بھی نہیں دینا۔ بھائی حضور نے دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں ہم نہیں دیکھنے دیں گے، اللہ نے دکھایا ہے ہم نہیں دکھانے دیں گے۔ اس کے وہ اپنے دلائل دیتے ہیں، ہم اپنے دلائل دیتے ہیں۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ لا تدرکہ الابصار، کہ اللہ کو کوئی دیکھ سکتا، وہو یدرکہ الابصار، اللہ سب کو دیکھتا ہے مگر اس کو کوئی دیکھ سکتا نہیں۔ دوسری دلیل ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو لا تدرکہ الابصار ہے نا، کوئی نہیں دیکھ سکتا، اپنے آپ سے کوئی نہیں دیکھ سکتا، تو جس کو قریب بلا کے پردے ہٹا کے وہ خود ہی دکھانا چاہے تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ ایک بات۔ دوسرے وہ سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک روایت پیش کرتے ہیں بڑی ٹھوک بجا کر، اور آج کل تو وہ بڑی گا گا کر پیش کرتے ہیں۔ اما عائشہ نے فرمایا حضور نے کوئی نہیں ویکھیا، کوئی ویکھ سکتا ہی نہیں ہے۔ تو اما عائشہ کی حدیث بھی ٹھیک ہے، اہل سنت کا عقیدہ بھی ٹھیک ہے۔ حدیث کیا ہے؟ اما عائشہ فرماتی ہے کہ جو یہ کہے میں نے اس دنیا میں ان آنکھوں سے حضور کو دیکھا وہ جھوٹا ہے، اللہ کو دیکھا وہ جھوٹا ہے، نہیں دیکھ سکتا۔ بالکل ٹھیک ہے، ان آنکھوں سے اس جہان میں کوئی نہیں دیکھ سکتا، پر میں آپ سے پوچھتا ہوں
اللہ تعالیٰ سب کو جنت لے جائے. جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آنکھیں یہی ہوں گی یا کوئی نہیں لینی پڑے گی؟ بولو یہی ہوگی. وہاں ہو گیا. تو اما عائشہ کیا قرآن کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ جنت میں دیدار ہوگا. خیر، اب اما عائشہ کا فرمان کیوں ٹھیک ہے؟ فرماتی اس جہان میں ان آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے. حضور نے اس جہان میں نہیں دیکھا، اس جہان میں دیکھا ہے. سبحان اللہ. جہاں جبریل بھی پیچھے رہ گئے تھے، حضور اتنا آگے چلے گئے، وہاں جا کے دیکھا ہے. لہذا اما عائشہ والی بات بھی ٹھیک ہے اور حضور پاک کا دیکھنا بھی ٹھیک ہے. ہم تو سنی جوڑ والے ہیں نا. پھر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضور نے اللہ کو دیکھا ہے. اور پتہ ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتھارٹی کیا ہے کہ میرے آقا نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود کی رضا میں میری رضا ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات سارے جہنمیوں کو بھی دیکھ لیا. سود خوروں کا کیا انجام ہوگا دیکھ لیا. آپ کو ایک دو باتیں بتاتا ہوں. کچھ ایک جماعت ایسی تھی جن کے ہونٹ اور زبانیں، ہونٹ اونٹ سے، اونٹ کے ہونٹوں طرح تھی، زبانیں لمکی ہوئی تھی. ان کو کینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے. پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ کہا جی آپ کی امت کے خطیب ہیں جو لوگوں کو کہتے تھے عمل کرو، خود شورا تیز رکھتے سن. لوگوں کو کہتے تھے نماز پڑھو، خود نہیں پڑھتے تھے. لوگوں کو کہتے تھے سچ بولو، خود نہیں بولتے تھے. ان کا یہ انجام ہے. اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا، اللہ نے دکھایا کہ ایک چھوٹا سا پتھر، اس سے ایک چھوٹا سا بیل نکلا ایسے، اور نکلتے ہی بڑا ڈھگا بن گیا. داند، ساڑی بولی داند کہنے نے، ڈھگا بن گیا پورا. اب وہ دوبارہ اس میں گھسنے کی کوشش کر رہا ہے، مگر وہ بیل بڑا ہے اور پتھر چھوٹا ہے. پوچھا جبریل یہ کن لوگوں کی مثال ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو چھوٹے سے منہ سے، چھوٹی سی زبان سے بڑی بات کر لیتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں. تو الفاظ واپس ہو سکتے ہیں کیونکہ بات تو نکل کے بہت بڑی ہو گئی ہے، پھیل گئی ہے. اب تیرا منہ بھی چھوٹا، زبان بھی چھوٹی، اب تیرے واپس لینے سے کام بن سکتا؟ یہ ان کی مثال ہے. اچھا ایک قوم ایسی بھی دیکھی کہ جن کے وہ پکی ہوئی ہنڈیا، خوشبودار لذیذ کھانا تیار ہے، مگر وہ سڑی ہوئی ہنڈیا بدبودار غلیظ ترین، اس کو مزے لے لے کر کھا رہے ہیں. پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ ادھر والی پکیزہ ہانڈی چھوڑ کر ادھر. کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے شادی شدہ زانی ہیں، گھروں میں پکیزہ بیویاں ہیں، حلال ہیں، ان کے قریب نہیں جاتے، اور یہ جو ٹیپ ٹاپ والی ہیں ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. تو میرے آقا نے فرمایا الزنا یورث الفقر، زنا تمہیں غریب کر دے گا، زنا تمہیں فقیر کر دے گا، اور نکاح تمہیں برکتوں سے مالا مال کر دے گا. نکاح میں برکت ہے، زنا میں فقر ہے. زانی عورت ہمیشہ مال پہ نظر رکھے گی، وہ جب بھی مانگے گی مال مانگے گی، اور بیوی جب بھی مانگے گی خیر مانگے گی. اللہ ہے کہ انہوں غصہ چڑھے ہوئے تو پھر وہ آخ دیئے بیگم جا صبح جامع تو شامی اللہ کرے تیری خبر ہی چاہیے ہوتے آگے تو نہ آگے. اور اگر راضی ہو تو بیوی مسلح پر بیٹھ کر خاوند کے پیچھے دعائیں مانگتی کہ یا اللہ یہ گیا ہے جہاں اس کا پیر ہو وہاں تیری خیر ہو. تو آپ نے سود خوروں کا انجام بھی دیکھا، ملاوٹ والوں کا انجام بھی دیکھا. تو یہ قرآن کہہ رہا ہے. اب آپ دیکھ لیجیے کہ ساری خدائی بھی حضور نے دیکھ لی، سارے نبیوں کو بھی دیکھ لی. کچھ آسمانوں کو دیکھا، آسمانوں پہ کچھ نبیوں کو، اور حضرت موسیٰ کو تو قبر میں دیکھا. اب یہ نظر مصطفیٰ کا کمال ہے. مجھے ایک مولوی صاحب کہنے لگے کہ یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اپنی قبر مبارک میں کھڑے ہو کے وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ کے الفاظ ہیں حدیث میں کہ وہ اپنی قبر مبارک میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے. کیا لگا یہ حضرت موسیٰ کا معجزہ ہے؟ نا حضور کا معجزہ ہے کہ حضور نے ان کو دیکھ لیا. میں نے کہا حضور کا دیکھنا معجزہ ہے، وہ جو قبر میں حضرت موسیٰ کھڑے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ تو زندہ ہے نا. تو میں نے کہا حضرت موسیٰ کو زندہ مانے گا، حضور کو نہیں مانے گا؟
تو شب معراج نے بتا دیا کہ سارے نبی زندہ ہیں. یہ چلا تھا ہمارے نبی کو مردہ ثابت کرنے، معراج مصطفیٰ نے سارے نبیوں کو زندہ ثابت کر دیا سبحان اللہ. کہ سب نبی وہاں موجود تھے اور حضور نے جماعت کروائی. تو اس لیے ٹائم تو ہو گیا پورا. جب اوپر پہنچے اللہ کے دیدار کے لیے تو وہاں جو گفتگو ہوئی ہے وہ نماز میں ہے. بولو وہ کس میں ہے؟ نماز. التحیات للہ. بھائی اب حضور اللہ کو کیا تحفہ دیں؟ اللہ کے پاس سب کچھ ہے، بندگی کوئی نہیں. بولو نا یار، بندگی ہاں، اس کے پاس رکوع کوئی نہیں ہے، سجدہ کوئی نہیں ہے، اس کے پاس مال خرچ اور یعنی مالی عبادت کوئی نہیں ہے. یہ ساری باتیں بندوں کے پاس ہیں، اللہ ان سے پاک ہے. تو کہا تحیات للہ والصلوات والطیبات، میری یہ ساری مالی عبادتیں، بدنی باتیں، قولی باتیں تیرے لیے ہیں. اللہ نے فرمایا والسلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میری رحمتیں برکتیں صلاۃ و سلام آپ کے لیے ہے. تو پھر وہاں کھڑے ہو کر حضور نے فرمایا اے اللہ میرا ابو بکر کدھر جائے گا؟ تو یہاں میرے عمر کو بھی لا، میرے عثمان کو بھی لا، میرے علی کو بھی لا، طلحہ زبیر کو بھی لا، میرے اس سمیہ کو بھی لا جو 2 ٹکڑے ہو گئے، اس بی بی زبیرہ کو بھی نکال لا جس کی چمڑی ادھیڑ دی گئی، اور اس بی بی لبینہ کو بھی لا جس کی چمڑی ادھیڑی گئی، بی بی زنیرہ کی آنکھیں نکال دی گئی. لا میرے بدر والوں کو، میرے احد والوں کو، یا اللہ میرے صحابہ کے شاگردوں کو بھی لا، میری اہل بیت کو بھی لا. اے اللہ پھر صحابہ کے شاگرد یعنی تبع تابعین کو بھی لا، محدثین کو بھی لا، امام ابو حنیفہ کو بھی لا. نہیں یا اللہ میری امت کے تمام اولیاء کو لا. نہیں یا اللہ میری ساری امت کو لا. تو اللہ نے فرمایا وعلی عباد اللہ الصالحین، یا پھر یہ رحمتیں برکتیں تیری ساری امت قیامت تک کو عطا کرتا ہوں. یہ امت کو دے دیا. اب اور بھی بہت کچھ ملا. پھر کل انشاءاللہ مرکزی مسجد میں خطاب ہے، وہاں آپ تشریف لائیے گا، عشاء کے وقت آگے بیان کریں گے. اب آخری بات کرتا ہوں، جب سرکار واپس تشریف لائے نا تو صحابہ نے سوال بڑے کیے، کوئی کچھ پوچھے، کوئی کچھ پوچھے، کوئی کچھ پوچھے. کافروں نے بھی کیے، کیونکہ یہ جو تھا نا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک یہ بڑا امتحان تھا کہ سامنے ہے، مسجد حرام بھی سامنے ہے اور مسجد اقصیٰ بھی سامنے ہے. یعنی ان کے لیے تو 3 مہینے کا سفر تھا. حضور نے فرمایا رات کی 1 گھڑی میں سب کچھ ہو گیا. ابو جہل اینڈ کمپنی وغیرہ وغیرہ انہوں نے کہا کہ اچھا مسجد اقصیٰ کے روشن دان بتائیے، کھڑکیاں بتائیے، دروازے بتائیے، پلر بتائیے. مجمع بہت زیادہ تھا. میرے اور آپ کے سونے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آپ فرماتے ہیں کہ میں اتنا پریشان ہوا، زندگی میں کبھی پریشان نہیں ہوا تھا کہ اب یہ انہوں نے کیا کام شروع کر دیا. یعنی میں نے تسی مرکزی مسجد پوچھ لو نہ کم آ جائے، میں نہیں پتا اتنے کنے کلاگ لگے نے، کنے پکھے نے، تو جنہیں لوانے نے انہوں پتا ہونا چاہیے، میں نے تو پتہ ہی نہیں. تو سرکار فرماتے ہیں بڑا پریشان ہوا. بیت اللہ کے صحن میں سرکار بیٹھے تھے، مسلم شریف میں ہے. جب نگاہ مبارک کھولی حضور کی آنکھ بھی وہاں جا سکتی تھی، پر نہیں جناب. مسجد اقصیٰ اٹھا کے اللہ نے سرکار کے سامنے کہا. اب جو یہ پوچھتے جا رہے ہیں وہ چیز سامنے آتی جا رہی ہے اور سرکار دیکھ کر بتاتے جا رہے ہیں. اور یہ مولوی صاحب پھر سانو کہندے نے پردے پیچھے دا پتہ کوئی نہیں، مسجد اقصیٰ کا تو پتہ چل گیا. تو یہ نظر مصطفیٰ کا اعجاز ہے. آج بھی حضور اپنی امت کے اعمال دیکھ رہے ہیں. تواڈیاں داڑیاں منڈانا بھی ویکھ رہے ہیں، نمازاں پڑھنیاں ویکھ رہے ہیں، تو تواڈیاں اولاداں دا میریاں اولاداں دا نہ پڑھنا بھی ویکھ رہے ہیں. میری اولاد ساری پر نماز ہے. ویسے میں تواڈے نال رلن واسطے گل کیتی ہے. تسی آکھو گے ساڈے تے اٹیک کر رہے ہیں. میرے 2 منڈے حافظ نے، 2 نمازی نے الحمدللہ، 2 امام مسجد نے، اور میری بچیاں الحمدللہ اس ٹائم بھی روزے رکھ دیے نے، چھوٹی چھوٹی ہیں جنہاں تے روزے فرض بھی نہیں. تو اللہ کا فضل ہے، یہ کوئی کمال نہیں ہے. اللہ جنوں چاہے عطا فرمائے. تانوں بھی اللہ دولت دے وے، مگر اللہ بھی ویکھ رہے ہیں اور حضور نو سارے عملاں دی خبر ہو رہی ہے، ڈائری ساری جا رہی ہے. لہذا جدوں بھی کوئی غلط بولیے، غلط گل کریے، سوچ کے ڈریے اللہ کو کہ سرکار نو خبر ہو رہی ہے.
اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے ساری خدائی بھی دکھا دی، اپنا آپ بھی دکھا دیا۔ تو وہ جو بار بار صحابہ پوچھ رہے تھے جی یہ بتائیں یہ بتائیں، تو پھر آخر میں حضور نے ایک بات بتائی، فرمایا بھائی تمہیں نا اصل معراج کا مزہ بتاؤں کہ تم معراج دیکھ بھی لوگے اور لذت بھی پالو گے، اصل بات بتاؤں؟ کہا جی بتائیں۔ فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، یہ نماز پڑھا کرو یہی مومنوں کا معراج ہے۔ سبحان اللہ۔ تیرا معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میرا معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ تو یہ ہمارا معراج ہے، معراج کی ساری لذتیں اس نماز میں ہے۔ اب آپ بتائیں جب حضور اللہ کا دیدار کر رہے ہوں گے تو سامنے ادھر ادھر دیکھ سکتے ہوں گے؟ دیکھنے کی ہوش ہوگی؟ قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغیٰ، اس وقت نظر بھٹکی بھی نہیں، ادھر ادھر گئی بھی نہیں، کیونکہ اللہ سامنے ہے۔ اور ادھر کیا ہے نماز میں؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، عبادت اس طرح کر کے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یار یہ نہیں تو پھر وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے نا۔ تو یہ معراج ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔